مثبت سوچ، پازیٹیو سوچ کی طاقت آپ کو دکھائے گی کہ کامیابی کی جڑیں دماغ میں ہیں، اور آپ کو سکھائے گی کہ کس طرح اپنے آپ پر یقین کرنا ہے، فکر کرنے کی عادت کو توڑنا ہے اور اپنے خیالات پر قابو پا کر اپنی زندگی کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنا رویہ بدلنا ہے۔ نارمن ونسنٹ پیل لکھتے ہیں کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کریں۔ ہاں، اعتماد ضروری ہے۔ ونسنٹ پیل لکھتے ہیں کہ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے خیالات کو مثبت طور پہ تبدیل کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا رویہ آپ کی پوری زندگی کا تعین کرتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ منفی خیالات کا انتخاب نہ کریں۔ پریشانی تناؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس طرح اکثر دل کی بیماری، گٹھیا اور دیگر بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مثبت رویہ ہر کامیاب شخص کی جڑ ہے۔ ونسنٹ پیل لکھتے ہیں کہ ہر ایک کو سمجھنا چاہیے کہ مثبت خیالات اور عقائد مثبت حقیقت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثبت سوچ اور یقین آپ کو مثبت راستے پہ لے جائے گی اور آپ کو کامیابی کے حصول میں بھی مدد دے گی۔ مثبت یا پازیٹیو سوچ کر آپ خوشی اور اطمینان سے بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو مثبت رہنے کا طریقہ سکھاتی ہے اور اپنی زندگی میں آنے والے مسائل اور دکھوں سے کیسے نپٹنا ہے۔ اپنے آپ پر یقین کریں۔ مصنف کہتا ہے کہ اپنے آپ پر یقین رکھو، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھو۔ آپ کی امیدوں کا حصول آپ کی خود اعتمادی پہ ہے، جو آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خود پر یقین رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ اپنے آپ پہ یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں۔ وہ لکھتے ہیں، ایک پرامن ذہن طاقت پیدا کرتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ دماغی خیالات کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا سکون سے بھرے ذہن کو حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ ذہن کو خالی کرنے کی مشق ہے۔ آپ اپنے دماغ کو ہمیشہ سکون میں رکھیں، اور پرسکون ذہن ایک مثبت طاقت پیدا کرتا ہے۔ اس لیے اپنے ذہن کو ہمیشہ منفی خیالات سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ مصنف کا کہنا ہے، ہم کس طرح سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، اس کا یقینی اثر ہوتا ہے کہ ہم جسمانی طور پہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کا دماغ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو آپ کے جسم کا طریقہ کار، آپ کے پٹھے اسے ایک حقیقت کے طور پہ قبول کریں گے۔ ونسنٹ پیل کہتے ہیں کہ جسمانی صحت اور تندرستی کے ماہرین اکثر دعا کو اپنا علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ اندرونی ہم آہنگی کی کمی کی وجہ سے معذوری، تناؤ اور پریشانی جنم لے سکتی ہے، اور نماز جسم اور روح کے ہم آہنگی کے کام کو بحال کرنے میں نمایاں نتائج دکھاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہم خوشی کا انتخاب کریں یا ہم تناؤ کا انتخاب کریں، زندگی اچھی ہے اگر آپ اسے اچھا بنائیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے لیے خوشی کا انتخاب کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچے بڑوں کی نسبت خوشی کے زیادہ ماہر ہوتے ہیں، کیونکہ بچے خوشی کا انتخاب اپنے لیے کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی منفی توانائی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ غصہ اور غصہ کرنا بند کریں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کو غیر ضروری طور پہ مشکل بنا کر اپنی طاقت اور توانائی کو غصے سے ختم کر دیتے ہیں۔ یہاں غصے کا مطلب ہے ابلنا، مشتعل ہونا۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہترین کی توقع کریں اور اسے حاصل کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا بیٹا ہر کام میں ناکام ہو جاتا تھا۔ اس لڑکے کی ناکامی کی وجہ سمجھنا کافی مشکل تھی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا۔ وہ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے پاس
تعلیمی اور کاروباری مواقع موجود تھے، لیکن پھر بھی وہ ناکام رہتا تھا۔ اس کی ہر چیز غلط ہوتی تھی۔ اس آدمی کے بیٹے نے بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ کامیابی سے محروم رہا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کے بیٹے نے کامیابی حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب مصنف نے اس سے اس کی کامیابی کی وجہ پوچھی اور اس کی اچانک غیر معمولی تبدیلی کی وجہ پوچھی، تو اس نوجوان لڑکے نے جواب دیا، ایک بہت ہی آسان جواب ہے۔ اس نے کہا، وہ سادہ چیز ہے یقین۔ انہوں نے کہا، میں نے یقین کرنے کا جادو سیکھا ہے۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا جب آپ بدترین کی توقع رکھتے ہیں تو آپ کو بدترین ملے گا، لیکن جب آپ بہترین کی توقع رکھتے ہیں تو آپ کو بہترین ملے گا۔ میں شکست پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں مصنف کہتے ہیں، اگر آپ کو ہار کے خیالات آتے ہیں تو وہ آپ سے ایسے خیالات سے جان چھڑانے کو کہتا ہے، کیونکہ اگر آپ ہار کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کو مل جائے گی۔ مصنف آپ سے میں شکست پہ یقین نہیں رکھتا کہ رویے کو اپنانے کو کہتا ہے۔ پریشانی کی عادت کو کیسے توڑا جائے؟ مصنف کہتے ہیں، آپ کو پریشانیوں کا شکار بننے کی ضرورت نہیں۔ یہاں آپ صرف یہ جان کے اسے کم کر سکتے ہیں کہ اصل پریشانی کیا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ فکر صرف ایک غیر صحت مند اور تباہ کن ذہنی عادت ہے۔ آپ فکر کی عادت کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، آپ نے حقیقت میں اسے حاصل کیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کسی بھی عادت یا رویے کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اپنے دماغ سے فکر نکال سکتے ہیں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ہمیشہ پرسکون رہیں، اپنے دل کو نفرت سے پاک رکھیں اور اپنے دماغ کو فکر سے پاک رکھیں۔ سادہ زندگی گزاریں، کم امیدیں رکھیں، زیادہ لوگوں کو دیں۔ یہ کتاب کس کو پڑھنی چاہیے؟ ان لوگوں کو جو مایوسی کا شکار ہیں، جنہیں ابھی تک کامیابی اور خوشی کا راستہ نہیں ملا، جو اپنے پیارے خوابوں کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آئیے مشکلات کا سامنا کریں۔ جب تک آپ اس کا مقابلہ کریں گے، ہمت نہ ہاریں گے، اور آخر کار مشکل ختم ہو جائے گی، اسے شکست ہو جائے گی۔ علامہ اقبال نے یہی بات اس طرح سے کہی ہے، تمنا آبرو کی ہو اس گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ ایک اور جگہ اقبال لکھتے ہیں، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال، علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ قرآن کی آیت ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ سیکھیں گے کہ کیسے بہترین کی توقع کریں اور اسے حاصل کریں، اپنے آپ پر اور جو کچھ آپ کرتے ہیں اس پر یقین رکھیں، اپنے گولز، اپنے اہداف تک پہنچنے کی طاقت پیدا کریں، پریشانی کی عادت کو توڑیں اور پرسکون زندگی حاصل کریں، اپنے حالات پر قابو پا لیں